اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو آواز آفیشیل کے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہیراپولس کا پراسرار جہنم کے دروازے کی ایک رپورٹ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ وہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ مغربی ترکی میں واقع شہر پامو کالے کی خاص بات وہاں کے سفید پہاڑی سلسلے اور چٹانیں ہیں جو باقی میدانی علاقوں کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہیں۔ چونے کا یہ پہاڑی سلسلہ آگے موجود وادی کی طرف اترتا جاتا ہے جہاں پر وہ ہزار چھوٹے چھوٹے مگر چمکتے ہوئے نیلگوں پانی کے جوڑوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ زمین کا نہیں بلکہ کائنات میں کسی دوسرے سیارے کا حیرت انگیز منظر ہے۔ یہاں موجود چونے کی یہ چٹانیں گزشتہ 4 لاکھ برسوں میں قدرتی چشموں کی مدد سے بنی ہیں۔ جب یہ پانی پہاڑی علاقے سے گزرتا ہے تو اپنے پیچھے بڑی مقدار میں سفید کیلشیم کاربونیٹ چھوڑتے ہوئے جاتا ہے جو 3 کلومیٹر لمبی اور 160 میٹر اونچی ہیں، جنہیں ٹریور ٹائنز کہا جاتا ہے۔ ٹریور ٹائنز ایک قسم کا سفید ٹھوس چونے کا پتھر ہے جو چشموں کے پانی کی تہہ میں جم کر سخت ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا میں واحد مقام نہیں جہاں ٹریور ٹائن بنتی ہیں۔ پامو کالے کے علاوہ چین میں ہوانگ لونگ اور امریکہ کے بیلوسٹون نیشنل پارک میں میمت ہارٹ سپر نگز میں بھی یہ ٹریور ٹائن پائے جاتے ہیں۔ لیکن جو بات پامو کالے کے ٹریور ٹائن میں ہے وہ کہیں اور نہیں۔ یہ اپنی طرز کے سب سے شاندار ہیں۔ یہ ترکی کے مقبول ترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے اور اتنا دلکش ہے کہ یونیسکو کی جانب سے اسے ترک زبان میں کوٹن کاسل یعنی کپاس کا قلعہ خطاب دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کی وبا سے قبل یہاں ہر سال 25 لاکھ افراد ازمیر یا استنبول سے آتے تھے۔ سیاحتی مقام بسوں میں بھرے یہ پورے منظر پر ایسے چھائے ہوتے تھے جیسے کیڑیاں چینی پر چھائی ہوتی ہیں، اور پھر اس سے آگے وہ بوردم کے ساحل اور یوفیس کے تاریخی مقامات پر پہنچ جاتے تھے۔ مگر جو لوگ ان رنگ برنگے پولز میں صرف اپنے پاؤں اتارتے تھے یا پھر روایتی سیلفی لیتے ہیں وہ ایک انتہائی اہم چیز ضائع کر رہے تھے، کیونکہ پامو کالے کے پہاڑ کے اوپر ایک اور خزانہ ہے اور وہ ہے قدیم شہر ہیراپولس کے آثار۔ ہیراپولس 2 صدی قبل مسیح میں اطالب بادشاہ کے دور میں قائم کیا گیا تھا اور 133 عیسوی میں رومیوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ رومی دور میں یہ ایک پھلتا پھولتا سپا شہر بن گیا اور 3 صدی تک یہاں رومی سلطنت کے کونے کونے سے لوگ آتے تھے۔ اس شہر کی کامیابی آج بھی عیاں ہے اور اس کا شاندار آرچ گیٹ، اس کی مرکزی شاہراہ اور اس کا ایمپی تھیٹر سب مقامی ٹراورٹین پتھر کے بنے ہیں جو سخت گرمیوں میں سورج کی کرنوں سے چمک اٹھتے ہیں۔ یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کی ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر سارا یومانس کہتی ہیں کہ یہاں پر گرم پانی کے چشمے اس شہر کی بنیاد تھے۔ 2 صدی کے وسط تک ہیراپولس کا ایک اہم قصبہ تھا جہاں میرے خیال میں کئی طرح کے لوگ آتے تھے کیونکہ ایسی جگہوں سیاحوں میں انتہائی مقبول ہوتی ہیں۔ مگر ہیراپولس کی رومی سلطنت میں ایک اور قدرے منفی وجہ شہرت بھی تھی۔ اس مقام کو جہنم کے گیٹ بھی سمجھا جاتا تھا۔ مشہور روایت کے مطابق یہاں سے ایک زیر زمین 3 سروں والی بلا کے گھر کی جانب رستہ جاتا ہے جو مہمانوں کو اپنے ماسٹر پلوٹو خدا کے کہنے پر کھا جاتی تھی۔ پلوٹو کی شان میں ایک مزار پلوٹو نین اس مقام پر بنایا گیا تھا جہاں آ کر زائرین مذہبی علماء کو پیسے دیتے تھے اور وہ ان کے لیے پلوٹو کو قربانیاں پیش کریں۔ اس وقت کے مصنفین جن میں پلنی دی ایلڈر اور یونانی فلسفی سترابو شامل ہیں ان قربانیوں کو بیان کرتے ہوئے انہیں ایک خوفناک منظر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ایک مذہبی شخصیت کسی جانور جیسا کہ بھیڑ یا بھینس کو مزار کے اندر لے کر جاتا ہے اور پھر جیسے کہ خدائی عمل سے وہ جانور وہیں کھڑا کھڑا مر جاتا ہے اور انسان زندہ باہر آ جاتا ہے۔ سترابو لکھتے ہیں کہ میں نے اس میں 13 چڑیاں پھینکی
اور وہ فوراً مر گئی۔ آج جب آپ پلوٹونین کی سیر کرتے ہیں تو ایسے مناظر کے اصلی ہونے کو ماننا مشکل لگتا ہے۔ دریافت کے بعد اسے بحال کیا گیا اور اب یہ ایک پرسکون مقام ہے جہاں سے چمکتا پانی بہتا ہے اور اس میں سے معدنیات کی جھاگ اوپر کی تہہ بنتی ہے۔ یہاں پلوٹو کا ایک مجسمہ بنایا گیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ یقیناً یہ کہانیاں گھڑی گئی ہیں، کیونکہ مذہبی انسان کیسے واپس زندہ آ جاتا تھا۔ جرمنی میں یونیورسٹی آف ڈور برگ ایسن کے بیالوجسٹ ہارڈی فارنس کو بھی یہی سوال تنگ کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس جگہ کے بارے میں تاریخی مناظر پڑھتا تھا تو میں سوچا کرتا تھا کہ کیا اس کی کوئی سائنسی وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ کسی آتش فشاں کا وینٹ ہو سکتا ہے؟ اپنے اس خیال کو ٹیسٹ کرنے کے لیے فارنس نے 2013 میں ہیرا پولس گئے۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہمیں وہاں کیا ملے گا۔ ہو سکتا تھا یہ سب خیالی ہوتا، لیکن ہم اتنا جلدی جواب حاصل کرنے کی امید نہیں رکھے ہوئے تھے، مگر انہیں جیسے فوراً ہی جواب مل گیا۔ ہم نے اندر جانے کے راستے کے قریب درجنوں مرے ہوئے جانوروں کے ڈھانچے دیکھے، چوہے، چڑیاں، پرندے اور کئی قسم کے کیڑے۔ ہمیں معلوم تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ کہانیاں سچی ہیں۔ جب فارنس نے وہاں کی ہوا ٹیسٹ کی تو انہیں خطرناک حد تک ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ ملی۔ عام طور پر اس کا ہوا میں تناسب 0.8% ہوتا ہے، مگر جہاں 80% تک تھی۔ فارنس بتاتے ہیں کہ اگر 10% کاربن ڈائی آکسائڈ اور ہو تو آپ چند منٹ میں مر سکتے ہیں۔ یومانس کہتی ہیں کہ پلوٹونین کے مقام کا تعین انہی زمینی وینٹس کی بنیاد پر کیا گیا ہوگا۔ اس وقت کے مذہب میں زیر زمین بلاؤں اور کہانیوں کا ایک بہت اہم کردار تھا، اور اس لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مزارات ان مقامات پر بنائے جائیں جہاں سے ایسی دنیا کا تعلق بنے جو کہ ظاہری سے بعید ہو۔ مگر قدرت کی ان طاقتوں کو اپنی ایک قیمت ہوتی ہے۔ زلزلوں کی فالٹ لائن پر ہونے کی وجہ سے ہیرا پولس میں 17ویں عیسوی، 60ویں عیسوی اور 17ویں اور 14ویں صدیوں میں ایسے زلزلے آئے جنہوں نے شہر تباہ کر کے رکھ دیے۔ آخر کار ہیرا پولس کو چھوڑ دیا گیا تھا، مگر فارنس کا ایک سوال ابھی بھی باقی تھا کہ جانوروں کے ساتھ جانے والے مذہبی لوگ کیسے زندہ باہر آ جاتے تھے۔ وہ اگلے سال ہیرا پولس واپس لوٹے اور انہوں نے دن کے مختلف اوقات میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی سطح کی جانچ کی۔ دن کے وقت جب گرمی زیادہ ہوتی تھی تو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہو جاتی تھی، مگر رات کو ٹھنڈی ہو کر یہ زمین پر ایک تہہ بنا لیتی تھی، جیسے کہ زمین پر اس کی ایک مہلک جھیل ہو۔ جب جانور اندر جاتے تو ان کے ناک زمین کی جانب ہوتے تھے، اور انسان جو ساتھ کھڑے ہوتے تھے وہ اونچی سطح پر سانس لے رہے ہوتے تھے، اس لیے انسانوں پر کاربن ڈائی آکسائڈ کم اثر کرتی تھی۔ تو کیا یہ مذہبی علماء کی پیسے بٹورنے کی سازش تھی، یا وہ اصل میں یہ سمجھتے تھے کہ وہ خدا سے بات کر رہے ہیں؟ یومانس کہتی ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پلوٹونین میں قربانیاں دینا ایک اہم کاروبار تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ سچ میں یہ سمجھتے ہوں کہ خدا نے انہیں مزار کے اندر بھی بچا لیا ہے، کچھ اسے کوئی قدرتی عمل سمجھتے ہوں۔ فارنس کہتے ہیں کہ آج جب میں اس کے گیٹ پر کھڑا ہوتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ اندر کاربن ڈائی آکسائڈ ہے تو مجھے لگتا ہے ہم نے ایک قدیم معمہ سلجھا دیا ہے، جو کہ ایک بہترین احساس ہے۔